Your teacher Tabassum Riaz Khan welcomes you to the Brihanmumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. बच्चों, आज हम सीखेंगे जमात चहारों माहौल का मुताला एक EVS 1 और हमारा सबक है सबक नंबर 17 मेरी तरबियत माय अपब्रिंगिंग और मैं हूं आपकी मौलिमा तबस्सुम रियाज खान। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेसन की। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हम एक खानदान में रहते हैं, खानदान में एक घर में रहते हैं जहाँ पे हम अपने दादा दादी अम्मी अब्बू चाचा चाची भाई बहनों के कजिन्स के साथ में मिलकर रहते हैं ना। चलिए दूसरी तस्वीर देखते हैं। बताइए तो भला, अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आपको इनमें क्या नजर आ रहा है, आप इनसे क्या समझ पा रहे हो? यहाँ पे हर कोई हमें अलग अलग चीजें सिखा रहा है। तो ये बातें आपने कैसे सीखी और आपको किसने सिखाई, चलिए जानते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने आपसे कहा कि हम एक खानदान में रहते हैं जहाँ पे हम अपने दादा दादी चाचा चाची भाई बहनों के अम्मी अब्बू के साथ में मिलकर रहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और हमें वो मुख्तलिफ काम सिखाते हैं। दादा दादी हमें रोजाना अच्छी अच्छी नसीहत और आमोज कहानियां सुनाते हैं, हमें अपने साथ में घूमने बाहर गार्डन में टहलने लेके जाते हैं, है ना। हमारी अम्मी हमें मुख्तलिफ काम करना सिखाती है, जैसे कि अपने सामानों को किस तरीके से सलीके से रखना चाहिए, बावर्ची खाना यानी किचन के छोटे मोटे काम हमें सिखाती है ना। हमारी अम्मी हमें स्कूल जाने के लिए अपना बैग तैयार करना सिखाते हैं, है ना। हमें अपना किस तरह बैग रखना है। हम जब से पैदा होते हैं, जब से हमें चलना बोलना उठना बैठना, ये तमाम काम हमारे घर वाले हमें सिखाते हैं, है ना। अगर हम कोई गलती करें तो हमें गलती पर डांटते हैं, समझाते हैं, है ना। हमें हमारे मोबाइल पर गेम खेलना कंप्यूटर चलाना, हमारी पढ़ाई में हमारी मदद करना, हमें अजनबी लोगों से किस तरह बातचीत करना है, हमें दुकान से किस तरह सामान लेकर आना है, कैसा लेकर आना है, हमें किस तरीके से ब्रश करना है, कैसा सेहतमंद खाना खाना है, ये तमाम काम हमारे घर वाले हमें सिखाते हैं। और जब हम कोई काम अच्छा करते हैं तो हमें शाबाशी देते हैं, हमें गिफ्ट देते हैं ताकि हम उस काम को हमेशा करते रहे, है ना। तो छोटे से बड़े होते हुए हम कई छोटी मोटी बातें हमारे घर में सीखते हैं और ये तमाम बातें हमारी आदतें बन जाती है ना। हमारी अम्मी हमें जैसे सिखाती है कि बच्चों बड़ों से किस तरह अदब से बात करना है, फिर हमारे दादा दादी हमें जो नसीहत आमोज कहानियां सिखाते हैं, फिर उसके बाद जो हम घर में खाना किस तरह तमीज से खाना है, किस तरह बड़ों से बात करना है, ये तमाम काम जो है हमें घर वाले बचपन से ही सिखाते हैं। तो ये तमाम काम जो है जो हम करते हैं वो हमारी आदतें बन जाती है, हम अपनी पसंद नापसंद जानने लगते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारे ख्यालात पुख्ता होने लगते हैं, है ना। और ये इसी को कहते हैं तरबियत पाना। जैसे कि हमारे घर वाले अगर हमें सिखाते हैं कि किस तरह बड़ों से अदब से बात करनी है, तो वही हमारी आदत बन जाती है और उसे ही हम कहेंगे तरबियत पाना। तो हमारे बड़े हमें घरों में जो कुछ भी सिखाते हैं अच्छी बातें, उसे ही कहते हैं तरबियत पाना, यानी हम अपने घर में अपने बड़ों से तरबियत पाते हैं। तो बच्चों, ये तरबियत पाना ये सिर्फ इंसानों में नहीं होता, बल्कि जानवर भी जो है अपने बड़ों से तरबियत पाते हैं, सीखते हैं। वो किस तरीके से, चलिए देखते हैं। जानते हैं बच्चों कि शेर का बच्चा शिकार करना कैसे सीखता है? तो चलिए जानते हैं। शेर का बच्चा पैदाइश से शिकार करना नहीं जानता है, शिकार करके अपना पेट किस तरह भरना है ये शेर के बच्चे को मालूम नहीं होता है।
वो शिकार करना अपनी माँ से और अपने ग्रोह के दूसरे शेरों से सीखता है। जब शेर का बच्चा पैदा होता है तो 2 हफ्ते तक शेर की माँ उसे सबसे छुपा के रखती है, लेकिन जब शेर का बच्चा 8 हफ्ते का मुकम्मल हो जाता है तो 8 हफ्ते का होने के बाद उसकी माँ उसे बाकी दूसरे ग्रोह के शेरों से मिलाती है, उसकी पहचान करवाती है। तब दूसरे शेर भी उस बच्चे की हिफाजत करने लगते हैं और देखभाल करने लगते हैं, और शेर का बच्चा अपनी माँ के साथ साथ दूसरे ग्रोह के शेरों के साथ में मिलकर रहता है और उनसे बहुत कुछ सीखता है। और जब शेर का बच्चा 3 महीने का मुकम्मल हो जाता है तो 3 महीने का मुकम्मल होने के बाद उसकी माँ उसे शिकार करना सिखाती है, उसे शिकार करने की तरबियत देती है। और जब वो 3 महीने का मुकम्मल हो जाता है, जब शेर का बच्चा शिकार करना सीखता है और उसे शिकार सीखने के लिए तकरीबन 2 से 3 साल का अरसा लगता है। 2 से 3 साल के अरसे में शेर का बच्चा अच्छी तरह शिकार करना जान लेता है और उसके बाद शिकार करने में माहिर होता है। तो इससे हमने क्या सीखा कि जिस तरह इंसान अपने बच्चों को तरबियत देते हैं, उन्हें बचपन से पैदाइश से चलना, बोलना, उठना, बैठना सिखाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जानवर भी अपने बच्चों को तरबियत देते हैं। वो भी उन्हें अच्छी अच्छी बातें, अपने पैरों पे खड़े रहने की तरबियत देते हैं, सिखाते हैं। तो जिस तरह शेर अपने बच्चों को सिखाता है, उसी तरह इंसान भी अपने बच्चों को तरबियत देते हैं, यानी इंसान और जानवरों को अपने बच्चों को तरबियत देने का अमल बिल्कुल यकसा है। क्या आप जानते हैं बच्चों, ये है हाली रघुनाथ बर्फ। ये कौन है? ये वो बच्ची है जिसे इनाम से नवाजा गया। क्यों? इसने अपने बड़ी बहन को चीते के मुंह से बचाया था। और ये है समीप अनिल पंडित। इसे भी इनाम से नवाजा जा रहा है क्योंकि इसने अपने कोठे में बंधी हुई अपनी भैंस को आग से बचाया था। तो इन दोनों बच्चों को सन 2013 में वजीर आजम के हाथों कौमी अवार्ड यानी वीरता पुरस्कार से नवाजा गया। तो बच्चों, जब हम अपने बड़ों से कुछ सीखते हैं, उनसे तरबियत पाते हैं, तो इसी तरह हमारे अंदर अच्छी अच्छी बातें परवान चढ़ती है और हम अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, और बड़े होने के बाद में वही बातें हम जो है हमारी कामयाबी का जरिया बनती है ना। क्या आप जानते हैं बच्चों, ये है बाबा आमटे। अब ये बाबा आमटे कौन थे? चलिए इनकी शख्सियत के बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल कर ले। बाबा आमटे एक समाजी खिदमतगार थे जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी समाजी खिदमत के लिए वक्फ कर दी। जुज़ामी, नाबीना और माजूर अफराद को उनके पैरों पे खड़े करना इनका खास मकसद था। पहले ये काम वो खुद करते थे, उसके बाद उनकी बीवी साधना ताई ने उनका साथ दिया। जब दोनों मियाँ बीवी करने लगे, बाद में उनके बेटे और बहुओं ने भी उनके इस काम को आगे बढ़ाया, और अब उनकी तीसरी नस्ल यानी उनके पोते पोती भी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और इस काम में उनकी मदद कर रहे हैं। यानी अच्छी बातों का सीखना कभी रुकता नहीं, वो हमेशा आगे बढ़ता जाता है। बाबा आमटे ने अपने वालिदैन से जो तरबियत पाई वही उन्होंने अपने बच्चों को दी और वही उन्होंने अपने पोते पोतियों को दी। ठीक है, तो इस तरह हमारी जो है तरबियत पाने का सिलसिला चलता रहता है। खानदान के तमाम लोग जितने भी होते हैं वो अपने बच्चों को इसी तरह तरबियत देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आज हम देखेंगे
کہ ہم گھر کے افراد سے تربیت پاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں تربیت پانے میں ہمارے اسکول کے ہمارے دوست سہیلی بھی مدد کرتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ تو چلیے اس مثال کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ اسکول میں سرپرست معلم میٹنگ تھی، یعنی پیرنٹس ٹیچر میٹنگ، جس میں بہت سارے بچوں کے والدین میٹنگ میں شامل ہوئے اور وہ آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ تو یہ ہے پرویز کے والد۔ پرویز کے والد اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سلمان، پرویز اور انل کی جب سے دوستی ہوئی ہے، جب سے پرویز بہت دلچسپی سے پڑھائی کرنے لگا ہے، تو پرویز نے اپنے ساتھیوں کی دوستوں کی مدد سے کیا سیکھا؟ پڑھائی کرنا، جو کہ پہلے نہیں کرتا تھا۔ اب یہ رشیدہ کی والدہ ہے، وہ کیا کہتی ہیں؟ رشیدہ، شلپا اور جولی کی جب سے دوستی ہوئی ہے، تب سے تینوں روزانہ شام میں سائیکل چلاتی ہے۔ اس طرح تینوں کی اچھی ورزش بھی ہو جاتی ہے۔ تو رشیدہ نے اپنی سہیلیوں سے سیکھا روزانہ سائیکل چلانا، ورزش کرنا اور اپنی صحت کو اچھا بنانا۔ اب یہ ہے رینو کی والدہ۔ رینو کی والدہ کیا کہتی ہیں؟ پہلے رینو اسل نہیں کھاتی تھی، لیکن جب سے اسکول جانے لگی ہے تب سے ہر چیز اچھی طرح کھا لیتی ہے۔ تو رینو نے اپنی سہیلیوں سے، اپنے دوستوں سے اسکول میں سیکھا اسل کھانا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم صرف اپنے گھر کے افراد سے ہی اچھی باتیں نہیں سیکھتے ہیں، بلکہ اچھی باتیں سیکھنے میں ہمارے دوست، ہمارے آس پاس کے ہماری سہیلیاں، ہمارے لوگ بھی ہماری کافی مدد کرتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھیں۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اچھی باتیں سیکھنے میں، ہمارے تربیت پانے میں ہمارے دوست اور سہیلیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے پڑوسیوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے ہمیں اس کو سکھانے کے لیے، ہمیں اچھی تربیت پانے کے لیے۔ اب ہمارے پڑوسی ہماری کس طرح مدد کرتے ہیں؟ ہم اپنے اطراف میں دوست، سہیلی، ان کے ساتھ میں رہتے ہیں۔ ہمارے اطراف میں جو بھی رہتے ہیں ان کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ پڑوسیوں سے ہم روزانہ کسی نہ کسی بہانے سے ملتے ہیں، ان کے برتاؤ، بات چیت اور کھانے پینے کے طریقے ہم قریب سے دیکھتے ہیں، ہمیں انہیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اگر ان میں کچھ اچھی باتیں ہوگی تو وہ خود بخود اچھی باتیں ہم میں آ جاتی ہے، اور ان کی ان اچھی باتوں کا بھی ہماری تربیت پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ اور اگر ہمارے پڑوسی کسی دوسری جگہ سے آ کر رہنے لگے، جیسے کہ کوئی دوسرے ملک سے، کوئی دوسرے علاقے سے، کوئی دوسری ریاست سے، اور اگر ان کے تہوار یا ان کی زبان، ان کے کھانے پینے کے طریقے الگ ہو، مختلف ہو، تو ہم وہ چیزیں بھی سیکھتے ہیں اور ان کی مختلف عادتوں کے متعلق بھی ہمیں معلومات ملتی ہے۔ اس طرح ہمیں ان کی تہذیب کے فرق کو بھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہم صرف نہ اپنے گھر والوں سے سیکھتے ہیں، اپنے دوست، سہیلیوں سے بھی سیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پڑوسی بھی ہماری سیکھنے میں بہت مدد کرتے ہیں، اور ہماری پڑوسیوں سے بھی ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں جو کہ ہماری تربیت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہمارے پڑوسیوں کے مختلف طور طریقے، ان کی زبان بھی ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور یہ بھی ہماری تربیت پر ایک حصہ بن جاتی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ہم ہمارے پڑوسیوں سے کس طرح سے اچھی اچھی باتیں سیکھتے ہیں، ہے نا؟ دیکھیے دانش کیا کہتا ہے؟ دانش کہتا ہے کہ پڑوس میں رہنے والے دادا جی کو روز صبح چہل قدمی کرنا پسند ہے۔ میں بھی کبھی کبھی ان کے ساتھ ٹیکری پر جاتا ہوں، ہے نا؟ جو پڑوس کے دادا جی ہے وہ روزانہ جو ہے ٹیکری پر جاتے چہل قدمی کے، تو یہ تو چہل قدمی کرنا بہت اچھی عادت ہے۔ تو دانش کو بھی وہ عادت لگ گئی ہے اور وہ بھی پڑوس کے دادا جی کے ساتھ میں روز چہل قدمی کرنے جاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ دادا جی کی اور دانش کی دونوں کی صحت بہت اچھے سے ہوگی، ہے نا؟ یہ کون ہے؟ یہ ہے ہینا۔ ہینا کیا کہتی ہے اپنے پڑوسی کے بارے میں؟
ہمارے پڑوس میں رہنے والی دادی بہت ضعیف ہو گئی ہے، لیکن وہ روز روز خوشی سے آنگن صاف کرتی ہے اور اپنے سب کام خود کرتی ہے۔ انہی کی وجہ سے میں خود انحصاری کا مطلب سمجھ پائی ہوں۔ اب یہ خود انحصاری مطلب ہوتا ہے اپنے کام خود کرنا۔ جیسے کہ ہینا کے پڑوس میں جو دادی رہتے ہیں، وہ دادی دی بہت ضعیف ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے تمام کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، جیسے اپنے گھر کو صاف کرنا، روزانہ صبح میں آنگن کی جھاڑو لگانا۔ وہ جب ہینا ان کو دیکھتی ہے کہ وہ اتنے ضعیف ہونے کے باوجود بھی تمام کام اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، تو ہینا کو بھی وہ عادت ہو جاتی ہے اور وہ بھی خود انحصاری کا مطلب سمجھ جاتی ہے، یعنی کہ اپنے کام خود کرنا۔ تو وہ بھی اپنے کام خود سے کرنے لگتی ہے، جیسے کہ اپنے کپڑے طے کر کے رکھنا، اپنے جوتے چپل اس کی جگہ پر رکھنا سلیقے سے، اپنی کتابوں کو، اپنے کھلونوں کو سلیقے سے رکھنا، اپنے گھر کی، اپنے اطراف کی صفائی رکھنا، اپنے کلاس روم کی صفائی رکھنا۔ تو ایک عادت سے دادی کی ہینا میں بھی کئی عادتیں پروان چڑھتی ہے، یعنی کہ وہ جو ہے ان سے تربیت پا رہی ہے۔ کون سی تربیت؟ خود انحصاری کی تربیت، یعنی اپنا کام خود کرنے کی تربیت۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں کون ہے؟ جی ہاں، یہ ہے ناظمہ۔ اب ناظمہ کیا کر رہی ہے؟ ناظمہ میرے پڑوس میں رہنے والی باجی کو کتابیں پڑھنا بہت پسند ہے۔ کئی دفعہ وہ مجھے اچھی اچھی کہانیوں کی کتابیں پڑھنے کے لیے دیتی ہے نا؟ ناظمہ کے جو پڑوس میں باجی رہتے ہیں، ان کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے، تو ناظمہ بھی ان کے گھر پہ جاتی ہے، تو وہ باجی کو کتابیں پڑھتے ہوئے دیکھتی ہے، تو اسے بھی کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے اور وہ بھی کتابیں پڑھنے لگی ہے۔ تو پڑوس کی باجی نے اس کی اس عادت کو اور پروان چڑھانے کے لیے کیا کیا؟ اپنے پاس کی اسے دوسری کتابیں پڑھنے کے لیے دینے لگی۔ تو دیکھیے ناظمہ نے کس طرح اپنے پڑوس کی باجی سے ایک اچھی تربیت پائی، ایک اچھی عادت سیکھی، کتابیں پڑھنا۔ تو اس سبق میں ہم نے کیا دیکھا کہ نہ صرف ہم اپنے گھر والوں سے تربیت پاتے ہیں، مگر تربیت پانے میں ہمارے پڑوسی، ہمارے اطراف کے لوگ، ہمارے دوست سہیلیاں بھی ہمارا مکمل ساتھ دیتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس سبق کے ذریعے ہم نے کیا سیکھا۔ چھوٹے سے بڑے ہوتے ہوئے ہم جو ڈھیر ساری چیزیں سیکھتے ہیں، اس سے ہماری تربیت ہوتی ہے نا؟ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارے گھر میں، ہمارے آس پڑوس میں، ہمارے دوست سہیلیوں سے ہمیں جو کچھ بھی سیکھ ملتی ہے، ہم جو کچھ بھی سیکھتے ہیں، اسے ہی تربیت پانا کہتے ہیں۔ ہماری تربیت میں ہمارے والدین، قریبی رشتہ داروں کا اہم کردار ہوتا ہے نا؟ ہماری تربیت ہمیں کون گھر میں سکھاتا ہے؟ ہمارے امی ابو، دادا دادی، چاچا چاچی، پھوپھی، کزنز، یہ تمام لوگوں کا ہماری تربیت میں بہت اہم کردار ہوتا ہے، کیونکہ سب سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے دوست، سہیلی اور پاس پڑوس سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں نا؟ اگر ہماری سہیلی ہے وہ اچھی پڑھائی کر رہی ہے، تو ہم میں بھی اچھی پڑھائی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، تو ہم اپنے دوست سہیلیوں پڑوسیوں سے بھی اچھی عادتیں سیکھتے ہیں۔ ہمیں توجہ سے جو اخلاق و آداب سکھائے جاتے ہیں، اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور ہمیں سیکھنا بھی چاہیے۔ ہمیں جو بھی اچھی عادتیں جس کی بھی نظر آئے، ہمیں فوراً ان عادتوں کو اپنے اندر اپنا لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے بڑے ہمیں اسی لیے تربیت دیتے ہیں، اچھی عادتیں سکھاتے ہیں کہ ہم ایک اچھا انسان بنے، ہے نا؟ ہم اپنے اطراف سے بھی بہت ساری باتیں سیکھتے ہیں، ہے نا؟ ہم اپنے اطراف میں جو ہمارے لوگ رہتے ہیں، ان سے بھی ہم کافی کچھ سیکھتے ہیں، اور یہی جو اچھی عادتیں سیکھنے کی جو بیٹا عادت ہے، یہی ہمارے اندر جو ہے اچھی تربیت پیدا کرتی ہے اور ہمیں اچھا انسان بناتی ہے، نیک انسان بناتی ہے، ایک اچھا ذمہ دار شہری بناتی ہے۔ تو آپ بھی کیا کرو گے؟ آپ کے اندر اچھی عادتیں پیدا کرو گے، آپ کے بڑوں سے اچھی اچھی عادتیں سیکھو گے، جہاں سے آپ کو سیکھنے کو ملے آپ ان سے اچھی عادتیں سیکھو گے۔
نہ صرف اپنے گھر والوں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے سہیلیوں سے، اور ان تمام عادتوں کے سیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ ایک بہت اچھے انسان بن جاؤ گے۔ امید ہے بچوں آپ کو سبق بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو چلیے ملتے ہیں پھر ہمارے اگلے سبق میں۔ آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ آپ اس سبق کو اچھے سے پڑھو گے اور اس سبق میں جو دی ہوئی مشقی سوالات ہیں آپ اس کو اچھے سے پڑھ کر اچھے سے اپنی کاپی میں لکھو گے۔ تو چلیے ملتے ہیں پھر اگلے سبق میں۔ اللہ حافظ۔ چلیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو۔ اسٹوڈنٹس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اس کے علاوہ نیچے ڈسکرپشن باکس میں چند اہم کوشچنز دیے گئے ہیں جسے آپ کو سالو کرنا ہے، جس کے آپ کو آنسرز دینے ہیں، اور ایک فیڈ بیک فارم کی لنک آپ کو دی گئی ہے جسے آپ کو فل کرنا ہے تاکہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس کا فیڈ بیک ہم جان سکیں۔ تو پلیز کائنڈلی فل دیٹ فیڈ بیک فارم لنک۔ بچوں آج ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی بار ایک نئے لیسن کے ساتھ ملیں گے۔ آپ کو جو ہوم ورک دیا گیا ہے آپ اسے اچھی طرح کیجئے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔